شاہ صاحب کی جانب چلتے ہیں. شاہ صاحب یہ پھر گنڈاپور صاحب اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ 2 ہفتے میں کیسے پاسبل ہے؟ کوئی جادو کی چھڑی چلے گی جس کے بعد بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے چاہے بلٹ سب سے پہلی لینی پڑے، میں یہ 2 ہفتے کے اندر ان کو رہا کروا کے دکھائیں گے. کیا یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں؟ پی ٹی آئی آخر ایسا کیا کرنے جا رہی ہے؟ آمنہ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کچھ باتیں کی کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور ملک کی سیاست میں اس کا اپنا ایک رول ہے. میرے خیال میں صرف پاکستان کی فوج نہیں ہے، دنیا کی ہر فوج ایک حقیقت ہے. وہ امریکہ کی فوج بھی اتنی انفلوئنشل ہے، وہ برطانیہ کی بھی ہے، وہ چائنا کی بھی ہے، اور شاید کہیں وہ کھل کے ہوتی ہے، کہیں جو ہے وہ کھل کے نہیں ہوتی. جہاں تک گنڈاپور صاحب کا تعلق ہے، میرے خیال میں دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اس پروگرام سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ یہ تمام کی تمام ملی بھگت ہی نظر آتی ہے، کیونکہ اس قسم کے جلسے اور اس میں اس قسم کی تقریریں، یہ سوائے میڈیا ہائپ کے مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اس کے اندر. دوسرا، جو گنڈاپور صاحب تقریر کر رہے تھے، آپ ایسے سمجھ لیں کہ بچہ جو ہے نا وہ ایگزام کے لیے جاتا ہے تو رات کو وہ رٹا مار کے جاتا ہے. تو میرے خیال میں ایسا ہوا ہے کہ شاید گنڈاپور صاحب دن 12-1-2 بجے تک رٹا مارتے رہے اپنے چیف منسٹر ہاؤس کے قریب ہی. میرے خیال میں وہاں پہ کور ہیڈ کوارٹر بھی ہے. اس میں اب ڈاکٹر صاحب نے تو بڑا انڈائریکٹلی کہا، لیکن میں ڈائریکٹلی کہہ دیتا ہوں کہ جب آپ ساری چیزیں مشورے سے کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ تقریر بھی مشورے سے ہی ہوگی، اور شاید ان کو اتنی اجازت ضرور ملی ہوگی کہ آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جلسوں سے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، کہ خان صاحب کے لیے مزید مشکلات ہی پیدا ہو رہی ہیں. میرے خیال سے حکومت کا پینک ہونا اپنی جگہ پہ، اور وہ بھی مجھے کوئی ڈرامہ ہی نظر آتا ہے، کیونکہ میرے خیال میں کوئی پینک، دیکھیں کوئی ڈیمیج نہیں ہے. میرے خیال میں کیا ڈیمیج، یہ بتائیں، یہ جلسہ ہو گیا، اس جلسے سے پہلے ہم کہتے رہے کہ جلسہ ہو یا جلسہ نہ ہو، نہ تو خان صاحب نے باہر آنا ہے، نہ اس جلسے سے ان کو کوئی فرق پڑے گا. کیا ہوا؟ آپ اتنے لوگوں کو لے کے چلے گئے، آپ نے تقریریں کی، کوئی کسی نے کرسی پہ خان صاحب کی تصویر رکھی، زمین پہ بیٹھ گیا. ہاں بالکل میڈیا ہائپ ہے، ورکرز کے اندر آپ نے ایک جوش و ولولہ جو ہے نا وہ کریٹ کیا، اور ایک ڈرامہ آپ نے کریٹ کیا کہ چلے جی ہم زندہ ہیں. ہے کیا بیسیکلی؟ آپ اگر بات کریں تو میرے خیال میں ٹاپ لیڈرشپ خود مانتی ہے، میری جتنے لوگوں سے بات کی، کوئی بات چیت حکومت کے ساتھ نہیں ہو رہی. فلیٹلی ریفیوز کرتے ہیں آپ کے نام، شاید وہ اسٹیٹمنٹ ان کی اپنی جگہ پہ میڈیا پہ، لیکن جتنے ٹاپ کے لیڈر سے میری بات ہوئی ہے کوئی بھی نہیں مان رہا کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، یا آپ خبر سمجھیں یا جو بھی. اب یہ لے دے کہ جب جو مینار پاکستان کا آپ نے جلسہ اناؤنس کیا، یہ ایک اور حکومت اور اپوزیشن دونوں کا ایک، کہتے ہیں نا کہ ایک ملی بھگت ہے، بس ڈرامہ چلتا رہے گا، حکومت ان کو ٹانٹ کرتی رہے گی، ان کو ٹانٹ کرتے رہیں گے. دیکھیں بیسک مسائل لوگوں کے کیا ہے. اب میں تو حیران اس بات میں ہوں کہ تحریک انصاف کے گورنر اور ان کے وزیر اعلیٰ جو یہاں پہ پیپلز پارٹی یا فیڈرل گورنمنٹ کا جو گورنر ہے اور پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہے، ان کے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر اوور آل لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ قبائلی علاقوں کے اندر حالات کیا ہیں. میں تو یہ حیران ہوں، کبھی کبھی یہاں خیبر پختونخوا کے لوگ بڑے پریشان ہیں اس بات پہ کہ بھائی ہمارے صدرن ڈسٹرکٹ کے اندر قبائلی علاقوں کے اندر اب لا اینڈ آرڈر پہ توجہ دو. فیڈرل گورنمنٹ تو آپ کے خواجہ آصف صاحب کو دیکھیں تو مطلب ہے ان کی باتیں سنیں تو بندہ لگتا ہی نہیں ہے کہ شاید یہ قبائلی علاقہ اور صوبہ جو ہے نا وہ حصہ بھی ہے پاکستان کا. میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں اس وقت جو عجیب و غریب سی سیاست ہے، اپنی ذاتی مفادات کی اپوزیشن بھی کر رہی ہے اور آپ کی حکومت تو ویسے ہی کر رہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے آپ اس ملک کو دیکھیں، ملک کے اندر کیا کر رہے ہیں. یہ ڈرامہ سارا دن چلتا رہے گا کہ آپ نے جلسہ کیا، آپ نے جلسہ نہیں کیا، جلسہ اچھا تھا، جلسہ برا تھا. اب آپ کہہ رہی ہیں ڈیسنٹ ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ڈیسنٹ کس لحاظ سے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کون سا ڈیسنسی اس کے اندر کیا تھی کہ آپ خواتین کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں، آپ لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں. سر میں نے کراؤڈ کے لحاظ سے، اگر آپ میڈیا ہائی مجمع اکٹھا نہیں کر پائیں گے اس لحاظ سے. دیکھیں آخری جو امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں کراؤڈ کے لحاظ سے بے شک دیکھیں آپ ایک بات آپ مانیں کہ اس وقت قیدی 804 کی فالوئنگ ہے. نہ تو لوگ گنڈاپور کے لیے نکل رہے ہیں، نہ وہ مربت کے لیے نکل رہے ہیں، نہ وہ عمر ایوب کے لیے نکل رہے ہیں، نہ وہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے جو گوہر صاحب کے لیے نکل رہے ہیں. یہ ان کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے. اب دیکھیں آخر میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ اپنے پارٹی چیئرمین کو، واقعی مجھے تو لگتا ہے اس قسم کی جلسوں سے کہ وہ ان کو ساری عمر اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں، مزید ایک چیزوں کو پولرائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ جا کے کیسز لڑیں، آپ پراپر طریقے سے بات کریں. اب مطلب یہ کہ اس طریقے سے آپ گنڈاسے اٹھا کے اور مولا جٹ بن کے تو آپ نہ تو پارٹی چیئرمین کو رہا کر سکتے ہیں، نہ اپنی پارٹی کو بچا سکتے ہیں.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।